بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آٹوموبائل ڈائگنوسٹک اینڈ ٹیکنیکل سروسز۔ پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس بیل آئیکن۔ ناظرین اکرام، آج ہم گاڑی کی فیول ایوریج کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی کون سے ایسے طریقے جو ہیں وہ اپنائے جائیں جن سے ہماری گاڑی کی فیول ایوریج بہترین ہو اور گاڑی کم مقدار میں فیول خرچ کرے۔ آغاز سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، فیول کنزمپشن کا تعلق نہ صرف اکاؤنٹ یعنی کہ پیسوں کے خرچ ہونے پہ ہے، بلکہ زیادہ مقدار میں فیول خرچ کرنے کی صورت میں انجن کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور خارج ہونے والی گیسز جو ہیں وہ انتہائی زہریلی ہونے کی وجہ سے ماحول کو بہت خراب کرتی ہیں، آلودہ کرتی ہیں، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور جو آلریڈی بیمار ہیں، پہلے سے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ بہترین فیول ایوریج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اچھے فیول کا انتخاب کیا جائے۔ معیاری فیول سے ایوریج بھی بہتر ہوتی ہے اور انجن کی ایفیشنسی بھی بہتر ہے، اور جس وقت فیول ریفل کروائیں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کبھی بھی فیول ٹینک نیک تک نہ بھروائیں، بلکہ آٹو ریفل کروائیں۔ جس جگہ پہ آٹومیٹک طریقے سے مشین سٹاپ ہو جائے وہاں پر فیول ڈالنا روک دیں تاکہ فیول ٹینک کا کچھ حصہ پیٹرول فیومز کے لیے خالی بچا رہے۔ اگر آپ نیک تک فیول ٹینک بھروا لیں گے تو فیول فیومز جو ہیں وہ بھی پرج کنسٹر پائپ کے ذریعے انجن میں جا کر مسلسل کنزیوم ہوں گے یا لیکیج کا باعث بنیں گے، جس سے فیول کنزمپشن زیادہ ہوگی اور گاڑی کی ایوریج خراب ہو جائے گی۔ بہترین فیول ایوریج حاصل کرنے کے لیے معیاری انجن آئل کا انتخاب انتہائی ضروری ہے۔ یوزر مینول میں دی گئی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہمیشہ انجن آئل استعمال کریں۔ یوزر مینول سے ہٹ کے مارکیٹ میں ملنے والے غیر معیاری یا کسی اور گریڈ کا آئل استعمال کرنے سے نہ صرف انجن کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے بلکہ اس سے گاڑی کی فیول کنزمپشن پہ بھی اچھا خاصا فرق پڑتا ہے۔ عموماً لوگ بھاری قسم کا آئل استعمال کرتے ہیں یا کم وسکاسٹی کا انجن آئل استعمال کرتے ہیں، تو اس سے انجن کی ایفیشنسی بھی متاثر ہوتی ہے اور گاڑی کی فیول کنزمپشن جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ معیاری قسم کا انجن آئل استعمال کریں۔ انجن ایئر فلٹر کا فیول کنزمپشن میں بہت اہم رول ہے۔ ہمیشہ معیاری قسم کا ایئر فلٹر استعمال کریں۔ ایسا فلٹر استعمال کرنا چاہیے جس کے ایلیمنٹ میں سے ڈسٹ جو ہے وہ انجن کے اندر نہ جائے۔ ایکچولی انجن میں سک کی جانے والی ساری ہوا جو ہے وہ ایئر فلٹر کے تھرو انجن میں داخل ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایئر فلٹر نہ صرف بر وقت تبدیل کرنا چاہیے بلکہ ایئر فلٹر کو تقریباً 500 کلومیٹر کے بعد، یعنی ہر 500 کلومیٹر کے بعد اس کو صاف کروانا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ جب انجن آئل ریپلیس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایئر فلٹر ریپلیس ہوتا ہے۔ انجن آئل ایئر فلٹر صاف نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو ایئر پوری مقدار میں انجن کو نہیں ملتی جس کی وجہ سے رچ مکسچر بنتا ہے، اور دوسرا سکشن کی وجہ سے ڈسٹ انجن کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انجن سٹارٹ کرتے وقت کبھی بھی ایکسیلیٹر پیڈل کا استعمال نہ کریں۔ آج کل گاڑیوں کے اندر الیکٹرانک چوک سسٹم ہے جو ٹھنڈے انجن میں انجن کے آر پی ایم بڑھا دیتا ہے، اور جس وقت انجن آپریٹنگ ٹمپریچر پہ آ جاتا ہے خود بخود انجن کے آر پی ایم آئیڈلنگ پر آ جاتے ہیں۔ روڈ اور لوڈ کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے گیئر شفٹنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کا فیول کنزمپشن پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہمیشہ انجن کے آر پی ایم اور گیئر شفٹنگ کی جو میچنگ ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ نہ تو انجن کو بہت چھوٹے گیئر میں بہت زیادہ ایکسیلیٹ کریں
اور نہ ہی ایسا ہو کہ آپ بڑے گیئر میں جا رہے ہیں اور انجن کے RPM کم ہیں. تو انجن کے RPM اور گاڑی کی جو سپیڈ ہے اس کو آپ گیئر شفٹنگ کے ذریعے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ پراپر طریقے سے گیئر شفٹنگ کریں گے تو آپ کی گاڑی بہت اچھی فیول ایوریج پرووائڈ کرے گی آپ کو. دوران ڈرائیونگ دور تک سامنے نظر رکھیں اور بریک کا کم از کم استعمال کریں. انتہائی اہم ہو تو بریک لگائیں. بار بار بریک لگانے سے بھی انجن کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور گاڑی زیادہ مقدار میں فیول کنزیوم کرتی ہے. اسی طرح گاڑی ڈرائیو کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ کبھی بھی کلچ پیڈل پر اپنا پاؤں نہ رکھیں. پاؤں علیحدہ سٹے پہ رکھیں اور جس وقت ضرورت ہو صرف اسی وقت کلچ پیڈل کو دبائیں. کلچ پیڈل پر پاؤں رکھنے کی وجہ سے پیڈل پہ دباؤ رہتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ فرکشن ڈسک جسے کلچ پلیٹ کہتے ہیں وہ گھساؤ کا شکار ہوتی ہے، بلکہ انجن کے RPM زیادہ ہوتے ہیں اور انجن کی گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ RPM کے مطابق نہیں ہوتی. تو اس بات کا بھی ہمیشہ دھیان رکھیں کہ کبھی بھی کلچ آن ڈرائیو نہ کریں. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بریک لگانے سے پہلے کلچ پیڈل جو ہے وہ اس کو دباتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. گاڑی کو روکنے کے لیے بریک استعمال کریں اور جس وقت بالکل رکنے کے قریب ہو گاڑی اس وقت کلچ پیڈل دبائیں. ایک اور اہم بات ذہن میں رکھیے، دوران ڈرائیونگ بلا ضرورت لین چینج نہ کریں. صرف کراسنگ کے وقت جس وقت آپ نے کسی گاڑی کو کراس کرنا ہے یا کراس کر لیا ہے اس وقت اپنی لین چینج کریں. اس سے بھی فیول کنزمپشن پہ خاصا فرق پڑتا ہے. اور ناظرین اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ جس وقت آپ کسی دوسری گاڑی کو کراس کر رہے ہوں تو اچانک اپنی گاڑی کی سپیڈ نہ بڑھائیں بلکہ روٹین سے چلتے ہوئے اس کو کراس کریں. دوران ڈرائیونگ اوور سپیڈ نہ صرف ڈرائیور کے لیے ذہنی پریشانی کا سبب بنتی ہے بلکہ اس سے فیول ایوریج پہ بھی خاصا فرق پڑتا ہے. یاد رکھیے ہمیشہ اپنی گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ لمٹ پہ رکھیں. دیکھنے میں یہی آیا ہے جو گاڑی پر ایک ڈرائیور جو گاڑی اوور سپیڈ چلاتا ہے وہ اس کی گاڑی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پیٹرول کنزیوم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر زیادہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. تو ایسا ڈرائیور جو گاڑی جو ہے وہ سپیڈ لمٹ میں رہ کے چلاتا ہے اس کی گاڑی پیٹرول بھی کم کنزیوم کرے گی اور ذہنی طور پر بھی وہ نہیں تھکے گا. ناظرین ٹائر سائز کا فیول ایوریج کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ہمیشہ سٹینڈرڈ سائز کے ٹائر جو ہیں وہی ریپلیس کروائیں. یعنی یوزر مینول میں جس سائز کے اسپیسیفکیشن کے مطابق ٹائر ہیں اسی سائز کے ٹائر استعمال کروائیں. کبھی بھی اوور سائز یا ڈاؤن سائز کے ٹائر استعمال نہ کریں. اسی طرح سے ٹائر پریشر بھی جو ہے وہ بھی یوزر مینول کے مطابق رکھیں. ٹائر پریشر کی کمی بیشی فیول ایوریج میں خاصا ڈفرینس لاتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ سٹینڈرڈ سائز کے ٹائر استعمال کریں اور یوزر مینول کے مطابق یعنی جو اسپیسیفکیشن ہے اس کے مطابق ٹائر پریشر ہونا چاہیے. ناظرین ویل الائنمنٹ اور ویل بیلنسنگ بر وقت کروانی چاہیے. ویل الائنمنٹ اور ویل بیلنسنگ بر وقت کروانے سے نہ صرف گاڑی کے ٹائر اب نارمل نہیں گھستے، گاڑی سموتھ بھی چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویل الائنمنٹ اور ویل بیلنسنگ کے عمل سے گاڑی کی فیول کنزمپشن پہ خاصا فرق پڑتا ہے. اگر گاڑی کی ویل الائنمنٹ آؤٹ ہوگی یا ویل ان بیلنس ہوں گے تو ویل سیدھے نہ چلنے کی وجہ سے روڈ ریزسٹنس جو ہے وہ ٹائر پہ زیادہ اثر انداز ہوگی، جس کی وجہ سے گاڑی زیادہ مقدار میں فیول کنزیوم کرے گی. اس کے برعکس اگر ویل الائنمنٹ اور ویل بیلنسنگ درست ہوگی تو ٹائر سیدھے چلنے کی وجہ سے فیول کنزمپشن کم ہوگی، جس سے گاڑی کی فیول ایوریج بہتر رہے گی. ناظرین گاڑی کی بر وقت
پیریاڈک مینٹیننس جو ہے جس کو شیڈول مینٹیننس کہتے ہیں، شیڈول مینٹیننس کا فیول ایوریج کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمیشہ اپنی گاڑی کی سروس جو ہے شیڈول کے مطابق کروائیں۔ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی گاڑی انجن فٹ رہے گا، بلکہ ساتھ ساتھ گاڑی کی فیول ایوریج بھی بہترین رہے گی۔ بہترین فیول ایوریج کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کے معیاری پارٹس استعمال کریں۔ غیر معیاری پارٹس جو ہیں وہ انجن کی ایفیشنسی کو متاثر کرتے ہیں اور فیول ایوریج پہ گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھے یعنی کوالیفائڈ ٹیکنیشینز جو ہیں ان سے اپنی گاڑی کی شیڈول مینٹیننس کروائیں، اور بر وقت مینٹیننس جو ہے وہ انجن کی ایفیشنسی اور فیول ایوریج کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے کچھ نیا لے کے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔